السلام علیکم جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو 36 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ بہت 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 مزیدار قسط ہونے والی ہے، تو سارے کام چھوڑ دیجئے، پہلے ہم مزیدار سی قسط پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی۔ اور ناول میں بھی بہت سارے ٹویسٹ آنے والے ہیں، بہت سارے راز کھلیں گے، ابھی باقی ہیں۔ وہ خیولہ سا ہے جو وہ کون ہے وہ بھی جلد کھلے گا۔ کچھ نئے کردار بھی آئیں گے جو لیڈ رول نہیں کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کی اہمیت ہوگی۔ تو ہم پہلے کس کی طرف چلتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ لیٹس سٹارٹ۔ کس قسم کی وحشیانہ خصلت پائی آپ نے؟ ہاں، 13 سال پہلے بھی میں نے آپ کے کرتوت عیاں کرنے کی کوشش کی، پر آپ نے مجھے کنول نامی عذاب میں جکڑ دیا، اپنے بیٹے کو اس شاطر لڑکی کے سامنے بے آبرو کر کے۔ کیا پلایا تھا آپ نے مجھے جس کے سبب میں نیند میں گیا، اور اس کنول نے میری بے خبری کا فائدہ اٹھائے، میری اور اپنی تصویریں لیں، ان کو فوٹو شاپ کیا، اور بعد میں انہی تصویروں سے اس 2 ٹکے کی لڑکی نے آپ نے مجھے بلیک میل کروا کے نکاح نامہ سائن کروایا۔ مجھے لگا شاید کنول اتنی بری نہ ہو جتنے غلیظ آپ اور تنویر پاشا ہیں، سوچا اسے بیوی کی جگہ دوں گا اور اسے آپ 2 کے سائے سے بچاؤں گا، پر اسے تو اس کے باپ نے اس قدر اجاڑ رکھا تھا کہ اس میں سدھرنے کی ایبلٹی ہی نہ تھی، اور اس عورت نے ثابت کر دیا کہ وہ میری صرف نفرت کے لائق ہے۔ تبھی تو آج تک اسے منہ نہ لگایا۔ یہ بات کچھ دن پہلے پتہ چلی کہ اس سب کے پیچھے بھی آپ تھے، تبھی کنول کو موقع بھی دیا۔ لیکن گٹر کا کیڑا دل بھی جائے تو اپنی بدبو سے آزاد نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے کیسے چپ کروائیں گے؟ بولیں، کس قسم کا درندہ دل ہے آپ کا؟ اپنی اولاد کے ساتھ اس قدر ظلم سب کے سامنے تو نہیں، مگر طلال آتے ہی اس باپ سے حساب لینے ضرور پہنچے۔ آتے ہی چہرہ لمحے میں سرخ ہوا، گردن اور ہاتھوں کی شریانوں میں خون کا ابال تیز ہونے لگا، جبکہ اپنے کرتوت آنکھوں کے سامنے آنے پر آگ فیروز کے تلوؤں لگ کر سر پر بجھی۔ بکواس بند کر اپنی، سمجھا؟ تو میرے سامنے زبان چلائے گا؟ تیری اتنی اوقات؟ فیروز شمشیر انصاری کی آواز طلال سے بھی سخت ہوئی۔ بس نہ چلا وہ طلال کا کلیجہ نوچ لیتے۔ آپ اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ اپنی اوقات کا اندازہ لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنی نفرت، کتنی بددعائیں اور کتنی آہیں جمع کر چکے ہیں۔ ابھی اوزان ان سچائیوں سے مکمل واقف نہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہی آپ کا اس پر قتل واجب کرے گا۔ میری گڑیا کی اور دائب لالا کی زندگی برباد کر کے آپ کو کیا ملا؟ یعقوب حیدر تو مفت میں برباد ہو گیا۔ کیسے بابا؟ کیا آپ کے دل میں ذرا بھی خدا کا خوف نہ تھا؟ اس وقت طلال کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ تیرگی تھی۔ سمجھ نہ آئی اللہ نے کس مشکل اور امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس شخص کا گریبان نہ دبوچ پائے، کیونکہ باپ تھا وہ، لیکن پہلی بار ان کا دل چاہا کاش وہ اس شخص کی اولاد نہ ہوتے، جبکہ فیروز جانتا تھا طلال میں صرف گرجنے کی قوت ہے، وہ کبھی باپ کی جان نہیں لے گا۔ مگر اوزان خطرہ جاں تھا۔ کنول اور تنویر نے جب اوزان کو مارنے کا پلان فیروز کو بتایا تو پہلے تو وہ نہ مانا، مگر حالات کے پیش نظر اسے بھی اوزان کی موت ہی اپنی نجات لگی، اور اس وقت فیروز کو اوزان کی جان لینے والے معاملے پر رہی سہی افسردگی بھی مٹ گئی، کیونکہ اب وہ اوزان کے ہاتھ اپنی گردن کے بالکل پاس دیکھ سکتا تھا۔ وہ تم سب کی ان بکواس باتوں پر ہرگز یقین نہیں کرے گا۔ ساول سیال نے زہر بھرا ہے تیرے دل میں منحوس، تجھے تو اپنا باپ کبھی عزیز تھا ہی نہیں، مردود کہیں کے، ایک عشق کے پیچھے تو نے میری نسل برباد کی۔ تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تو مجھ سے سوال جواب کرے۔ طلال انصاری پتھرائے ہوئے تھے، کیونکہ اس جہاں کی ساری سنگ دلی جمع کر لی جائے اور اس میں تھوڑی اور بے حسی ملائی جائے تب بھی کم تھی اس جابر انسان کے آگے جس نے اپنے ہاتھوں اپنے تینوں وارثوں کی زندگی چھینی تھی۔ آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے بابا، اس پر سیاہی کی بدبودار مہر لگ گئی ہے۔ آپ کو اب میں بات کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں جلد اوزان کو یہ حقیقت بتا دوں گا کہ دائب انصاری کو پاگل کرنے، درندہ بننے اور خودکشی کرنے پر اکسانے والے آپ ہیں۔ پھر آپ کی عبرتناک سزا دنیا دیکھے گی، کمیلین کے ہاتھوں مریں گے آپ۔ طلال کے دھاڑنے پر خوف کی لہر فیروز کے وجود میں اتری، تبھی ناگواری سے منہ موڑ لیتے طلال کو وہ بازو سے پکڑے سامنے لائے۔ نہیں، تو اسے یہ مت بتانا۔ دیکھ طلال، تو جو کہے گا تیرے بابا سائن کریں گے۔ تجھے کنول سے نجات چاہیے، وہ بھی لے دوں گا۔ مجھے تنویر نے اس پر مجبور کیا تھا، ایک تو وہ میری کمزوریوں سے واقف، دوسرا کنول طلال کے پیچھے پاگل تھی، تجھے بھی ایک عورت کی ضرورت تھی، یہ سب تبھی کیا۔ طریقہ غلط تھا پر نیت نہیں تھی۔ پر تو اوزان کو یہ سب نہیں بتائے گا؟ ہاں مانتا ہوں تب بہت سنگ دل ہو گیا تھا، لیکن سچ میں یعقوب کا علایا کے ساتھ چکر تھا۔ مان میری بات، میں نے تو تیری عزت بچانے کی کوشش کی تھی، ہو سکتا ہے وہ تیرے نکاح سے بلے نہ نکلی ہو، پر وہ لڑکی تیری بیٹی نہ ہو بلکہ علایا کا گناہ ہو جس نے تیرے نام کے سہارے چھپا لیا ہو۔ کیا تو نے ڈی این اے کروایا؟
میں نے کروایا تھا، میں تجھے سب ثابت کر کے دکھاؤں گا، لیکن مجھے اوزان کے ہتھے مت چڑھا۔ باپ ہونے کا لحاظ کر لے یار۔ فیروز شمشیر کی اب بھی وہی ظالم حرکتیں تھیں۔ ڈی این اے کی رپورٹ تھی اس کے پاس، لیکن نکلی جو اس نے اپنا بہتان ثابت کرنے کو بنوائی تھی۔ لیکن اب طلال اس باپ کو کسی بات میں اس کی بات میں نہیں آ سکتے تھے۔ کمل سے نجات کے لیے اب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ بہت جلد اسے اپنی زندگی تو کیا نام تک سے محروم کر دوں گا، لیکن ایک کڑی سزا کے ساتھ۔ ہر گناہگار سزا بھگتے گا، آپ سمیت۔ میں نے اسے نہ بھی بتایا تو وہ جان لے گا جلد، اس سے کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مجھے۔ ان کے ہاتھ سے اپنی بازو بے دردی سے چھڑوائے وہ نفرت حقارت دکھاتے بابا کے کمرے سے نکل گئے، جبکہ فیروز کی حالت اس پر یوں ہوئی جیسے ٹھڈے اور لاتے کھانے والے کی مضحکہ خیز حالت ہوتی ہے۔ انسان کا خوف اس درندہ صفت انسان کی رگ رگ سے ابل رہا تھا۔ فوری لپک کر دروازہ لاک کیا اور وہیں زمین پر بیٹھے وہ شخص گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ لگ ایسا رہا تھا کہ اوزان سے پہلے اوزان کا خوف ہی فیروز کی عبرت بننے کو تھا۔ وہیں اوزان واپس حویلی آیا، فریش ہو کر چینج کیا اور پہلے سیدھا آئی جان کے کمرے میں آیا۔ وہ رو تو نہیں رہی تھی، پر اوزان کو کمرے میں آتا دیکھتے ہی ان کے آنسو بے اختیار ہوئے۔ وہ جس اذیت میں تھی، اوزان کا دل درد سے لبریز ہوا۔ تبھی تو وہ لپک کر ان کے پاس نہ صرف آ کر بیٹھا، بلکہ روتی ہوئی ماں کو اپنے سینے میں بیٹھتے ہی سمویا۔ میں آپ کے دکھ میں کمی نہیں کر سکتا آئی جان، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ حقائق کی تہہ تک بہت جلد پہنچوں گا۔ میں جانتا ہوں دائب انصاری آپ کے لیے کتنے قیمتی اور مقدس تھے، لیکن اگر وہ مجرم ہوئے تو میں آپ کو ان کے لیے رونے کی ہرگز کبھی اجازت نہیں دے سکوں گا، لیکن اگر وہ بے گناہ نکلے تو ان کے مجرم کو جیتے جی جہنم کی آگ میں سلگاؤں گا۔ انہیں اوزان کے ہر حرف پر یقین تھا، پر آج اس عورت کا دکھ کم ہوتا ایسا ناممکن تھا۔ اس دنیا میں اتنی محبت تو ہے ہی نہیں اوزان، جتنی میں نے دائب سے کی۔ ہر حد سے بے نیاز ہو کر ان کو دیکھ کر سارے دکھ بھول جاتی تھی ایزل۔ کار کا دل پسند نہ ہونے کا، شوہر کی دلربا نہ بن پانے کا میں کیسے مانوں اوزان کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر کے گئے۔ وہ تو بہت رحم دل اور مہربان تھے۔ ماں کو کسی پہلو سکون نہ آتا دیکھے وہ ان کا چہرہ تکتا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر بوسہ دیتے ان کی متورم آنکھوں میں آزردگی سے جھانکا۔ ہر چیز سامنے آئے گی، ریلیکس ہو جائیں، میں کسی کو نہیں بخشوں گا۔ وہ اس کے یقین دلانے پر پہاڑ جیسی بہادر ہوئیں، لپک کر اوزان کی گال چومی۔ انہیں اوزان جان سے پیارا تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ یہ بتاؤ میری زینو کیسی ہے؟ بہت تکلیف میں ہوگی، اسے رونے نہ دینا اوزان۔ وہ اس سب کو کیسے سہ پا رہی ہے؟ اپنا کرب بڑا ہو کر ان کو زینو کے آگے کم لگا۔ اسی لمحے کمرے کے باہر طلال پہنچے تو اوزان کو دیکھ کر وہ بھی تڑپتے ہوئے اپنی بیٹی کی خیریت جاننے کو بے تاب سے اندر آئے۔ بہت ہرٹ ہے، مجھے تک اپنے دکھ میں شامل نہیں کر رہی۔ کچھ دیر سوئی تھی تو میں آپ کو دیکھنے چلا آیا۔ رو رو کر کہیں میرا فارم ہاؤس نہ بہا دے۔ باقی ناکام عاشق صاحب، آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری منتیں کریں اگر فیور چاہیے اس کی جانب سے۔ اس وقت جب طلال بہت کرب میں تھے، اوزان کی مغرور شرارت پر تھکا سا مسکرائے، وہیں سامنے کاؤچ پر بیٹھے، تم نے 10-12 ساتھ مزید لگائی ہوں گی کمینے، تاکہ مجھ سے دگنی نفرت کرے۔ سزا کے معاملے میں تم نے مجھ کو بھی بہت تکلیف دی۔ تم جیسا انصاف پسند، مہربان، ظالم اور جابر ناانصاف سے زیادہ برا ہے۔ اس معاملے میں تم خود کو بھی زخم لگا دیتے ہو لاڈلے۔ آج وہ پشیمان تھے، جبکہ اوزان تھکا سا مسکرا دیا۔ جب تک ہم خود کو زخم نہیں لگاتے، دوسروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا چاچو۔ خیر کسی معاملے کی فکر مت کریں آپ لوگ، اور دادا کے معاملے سے دور رہیں۔ میں جانوں اور وہ آئی جان، خود کو سنبھالیں آپ بھی۔ اس وقت مجھے زینش کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ وہ جو غلط فہمی اور نفرت کے پہاڑ پر بیٹھی ہے اتر سکے۔ 1-2 دن شاید حویلی نہ آ سکوں، اور میں چاہتا ہوں تب تک زینو سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی تکلیف کم ہوگی تو وہ خود یہاں میرے ساتھ آنے پر مان جائے گی۔ اوزان کا بہترین فیصلہ ایزل مریم اور طلال دونوں کو مناسب لگا، جس پر وہ دونوں متفق ہوئے اور باروب لگتے اوزان کو امید افزائی سے دیکھنے لگے، جو بہترین معاملہ فہم تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، جاؤ اس کے پاس، میں ٹھیک ہوں، اپنا اور اس کا خیال رکھنا۔ آئی جان کے فوری فکر مند ہونے پر وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور جھک کر ان کی جبیں چومی۔ آپ بہت اسٹرانگ لیڈی ہیں، اب یہ ثابت کرنے کا وقت ہے، روئیے گا مت۔ جب تک اوزان زندہ ہے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ وہ اس کے یقین کے بدلے دل سے مثبت مسکرائیں، پیار سے اس کی گال سہلائی، اور پھر اوزان نے اجازت لی اور چاچو کے ساتھ ہی باہر آیا۔ میری سفارش کرو گے نا لاڈلے؟ اوزان اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو چاچو کے حسرت سے پکارنے پر وہ ان کی حسرت تکتا اپنے باوقار انداز میں پلٹا۔ وہ مجھ پر یقین کر سکی تو ضرور کروں گا، ابھی اپنے خواصوں میں نہیں ہے، ریلیکس رہیں، ٹیک کیئر۔ ان کا سینہ تھپکتا وہ اپنے اسی باروب انداز میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔
دادا کو دیکھنے کا بھی بالکل موڈ نہ تھا، بس وہ آئی جان سے ملنے ہی آیا اور لگے ہاتھوں فریش ہو کر چینج بھی کیا، اور اب اس کے اگلے 2 دن صرف زینش کے تھے۔ وہ ڈرائیونگ ہی کر رہا تھا جب اس کے فون پر ان نون نمبر سے کال آئی۔ اوزان نے ڈرائیونگ کے بیچ ہی متفکر ہوئے کال پک کی۔ السلام علیکم۔ اس کا بعد اب دل خوش کرتا انداز ہی پرویز طبلانی کا دل نہال کر گیا، جو اس وقت اپنے ڈھابے پر موجود تھے۔ وعلیکم السلام برخوردار، کیسے ہو تم؟ وہ ان کی آواز فوری پہچان گیا، تبھی گاڑی روکی۔ میں ٹھیک طبلانی صاحب، آپ کال کیسے کی آپ نے؟ اوزان ان کو اپنا نمبر دے کر آیا۔ ان کی کال بے وجہ تو ہرگز نہ تھی۔ تم نے پہچان لیا، کیا بات ہے؟ وہ مسرور ہوئے۔ جی، اس معاملے میں یادداشت اچھی ہے۔ اوزان نے فوری معاملہ سمیٹا۔ بہت خوب۔ اس وقت تمہیں تنگ کرنے کے لیے معذرت، مگر اس روز میں تمہیں ایک اہم بات بتانی بھول گیا تھا۔ 14 سال پہلے جب میں دائب سے ملا تھا تو اس نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ اس نے اپنی تمام تکلیف ایک کیسٹ میں ریکارڈ کر دی ہے، اوزان کے نام۔ وہ کیسٹ اس نے اپنے سب سے اچھے ساتھی مہناز سکندر کو دی تھی۔ مہناز اس کا باڈی گارڈ تھا، لیکن دائب کی موت کے بعد وہ بھی اچانک تمہارے دادے کے ہاں سے کام چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر تمہیں دائب انصاری کی تکلیفیں جاننی ہیں تو تمہیں مہناز کو ڈھونڈو۔ مجھے اس کی شکل تو یاد نہیں، پر دائب پر ہوتے قاتلانہ حملے کو خود پر لینے کے سبب مہناز کی ایک ٹانگ اور ایک آنکھ معذور سی ہوئی تھی، یعنی وہ لنگڑا کر چلتا تھا اور ایک آنکھ اس کی سفید تھی۔ مجھے آج یاد آیا تو سوچا تمہیں بتاؤں۔ پرویز طبلانی کی یہ معلومات سچ میں اوزان کے رونگٹے کھڑے کر گئیں۔ یہی شاید وہ آخری پڑاؤ تھا جس کے بعد وہ تمام تر سچ تک پہنچ جاتا۔ دل ایک لمحہ لرزا۔ بے حد شکریہ طبلانی صاحب، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ وہ مشکور ہوا، جس پر وہ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے رابطہ توڑ گئے، جبکہ اوزان نے فوری عدم کو ایک میسج ٹائپ کیا جس میں مہناز سکندر کے بارے تمام باتیں لکھیں اور اس کی تلاش پر لگایا۔ خود وہ پھر سے فارم ہاؤس کی جانب گاڑی سٹارٹ کیے گامزن ہو گیا۔ مینار جو دیانہ ریز کے ہوش اڑانے کا دعویٰ کر رہی تھی، ایک ہی جھٹکے سے اپنے اڑوا کر واپس آ گئی۔ چاہ کر بھی اس لمحے کے سحر سے نکلنا دوبر ہوا، مگر کسی طرح سے اپنے آپ کو ہینڈل کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے وہ لان میں بابا اور میشی کو تکتی، وہیں آنے کو کمرے سے نکلی جہاں جواد سیال اور میشی واک کرتے باتیں کر رہے تھے۔ علمان کے جانے پر میشی اداس ہوگی، اس کی ان کو بھی خبر تھی، بس وہ اسے کچھ دیر اپنے ساتھ واک کرنے لائے تو میشی نے بھی کچھ دیر کتابوں کو چھوڑ کر ان کی کمپنی انجوائے کی۔ عائشہ دل کی بری نہیں ہے مشائم، ماضی کچھ تل ہے جس کے سبب وہ بے حس ہو جاتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے میری یہ پیاری بہو اس کا دل ضرور موم کر لے گی۔ وہ جواد انکل کے نرم رویے پر پیارا مسکرا دی۔ انشاءاللہ، آپ بہت اچھے ہیں جواد انکل، بالکل کیپٹن جیسے نرم مزاج۔ آپ نے میرے اوزو کے ایم این اے بننے پر بھی کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ بھیا کی خوشی میں خوش ہوئے۔ وہ میشی کی معصومانہ بات پر چلتے ہوئے رکے اور اپنی تمام تر توجہ شفقت بھری نگاہ مشائم پر مرکوز کی، کیونکہ مجھے اس کے سیاست میں آنے کی واقعی خوشی ہوئی۔ ایم این اے کی سیٹ میرے پاس رہے یا تمہارے بھائی کے پاس، دونوں صورتوں میں عوام اور پارٹی کی فلاح ہے، بس یہی چاہیے۔ ارے میرا بچہ بڑی جلدی آ گیا، پہلی باتیں انہوں نے میشی سے کی جبکہ پنار کو وہیں آتا دیکھے۔ وہ اس سے اتنی جلدی ہاسپٹل سے واپس آنے پر حیرت کا اظہار کرنا نہ بھولے۔ جی بابا، بس ہاسپٹل میں کچھ خاص کام نہیں تھا تو میں نے سوچا ریسٹ کیا جائے، ویسے میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم باربیکیو کریں، موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے، میں بھی ممی کا موڈ بھی زبردست ہو جائے اور میشی بھی لالا کے جانے کے صدمے اور پیپرز کی ٹینشن سے نکل آئے۔ آپ آج گھر ہی ہیں نا؟ پنار کی شوخ تجویز جواد کے ساتھ ساتھ مشائم کو بھی بہت پسند آئی۔ بھئی تجویز تو بڑی زبردست ہے، ہاں میں گھر ہی ہوں، مشائم بتائے گی تبھی ہم ڈن کریں گے۔ میشی تو اتنی محبت پر ویسے ہی کچھ بول نہ پائی جیسے جواد انکل اس کی مرضی کو اہمیت دے رہے تھے۔ اسے پنار بہت لکی لگی، بابا کی کمی اس کے دل کی وہ حسرت تھی جسے کئی سال اوزان کے پیار نے بھی مکمل ختم نہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے کرتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے باربیکیو کرنا۔ وہ کھلکھلائی تو جواد اور پنار بھی مسکرا دیے، جبکہ ٹیرس پر کھڑی عائشہ ضرور جلن کا شکار نظر آئیں۔ لگتا تھا وہ اپنی حقارت بنا کسی بڑے حادثے یا دھکے کے ترک کرنے والی نہ تھیں۔ خود جواد ہی تمام تیاری کروانے ملازم کے ساتھ لگوا گئے اور مشائم بھی علمان کی کال پر کچھ دیر کمرے میں آئی۔ اتنی ہمت نہ ہوئی کہ بول سکے، میری فلائٹ کافی لیٹ ہو گئی، کئی گھنٹے لگ گئے، میں مین برانچ سے بھی ہو آیا، وہاں 2 گھنٹے سو بھی لیا اور ابھی واپس ایئرپورٹ آیا، سوچا اپنی حسینہ کو انفارم کر دوں، یاد تو نہیں کر رہی مجھے؟ علمان کی جان سے پیاری آواز سن کر وہ خوشی کے باوجود مسکرا نہ سکی۔
کر رہی ہوں کیپٹن۔ بہت۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب فلائٹ کی ضرورت پڑ گئی وہ اس کی فلائٹ کا سن کر فکر مند ہوئی۔ میری پہلے گلگت کی فلائٹ ہے، پھر وہاں سے ہنزا کا سفر ہے۔ اس باری ہماری ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے۔ پریشان مت ہو، ریگولر ڈیوٹی ہے۔ وہ اس سے اتنی دور جا رہا ہے، سوچ کر ہی میشی کا دل کانپا۔ وہ تو بہت دور ہے یہاں سے سلمان۔ میں اوزان بھیا اور دیان کے ساتھ پچھلے سال گئی تھی۔ توبہ، سفر نے مار ڈالا تھا۔ پلیز اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا دل، میری جان آپ کی ہتھیلی میں ہے۔ وہ ایک دم بیویوں کی طرح فکر کرتی سے بہت پیاری لگی۔ جناب ایئرپورٹ پر ہی ہلکا پھلکا ڈنر ابھی ہی کر رہے تھے کیونکہ اسے فلائٹ کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہاں سفر تو بہت لمبا ہے، تبھی فلائٹ لے لی۔ ڈونٹ وری یار، اتنا پینک مت ہو۔ بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہ اسے بے فکر کرتا وہاں کے حالات جاننے کا متمنی تھا۔ جی ہم باربیکیو کرنے لگے ہیں، اگر آپ پرمیشن دیں تو آج میں آئی جان کے پاس رہنے چلی جاؤں کیپٹن۔ میں ان کو بہت مس کر رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی آج اکیلی رہی تو سو نہ سکے گی، تبھی ڈنر کے بعد وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تم جب چاہو انصاری حویلی چلی جانا، بلکہ اچھا ہے پیپر سے پہلے جا کر ایک دو دن آئی جان کے پاس رہ آؤ۔ وہ اس کی اجازت دینے پر اداس سا مسکرائی۔ سب خوبصورت تھا، بس اس شخص کی کمی تھی۔ تھینک یو کیپٹن اینڈ آئی مس یو۔ وہ پھر سے رو دی اور سلمان اس کی ہر کیفیت سے واقف تھا۔ آئی مس یو ٹو جلی ملی۔ چلو اب مجھے ڈنر کرنے دو، جب جب ٹائم ملے گا میں تمہیں کال کیا کروں گا، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے پیار سے پکارنے اور اجازت طلب کرنے پر فوری سر ہلائے اوکے کہتی کال آف کر گئی اور پھر آنکھوں سے اتری نمی رگڑے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جواد سیال اور پناڑ نے اسے تنہا ہونے کا احساس نہ دلایا، سو ان دو کی محبت کے روبرو مشائم نے عائشہ سیال کی ناپسندیدگی کو سارا وقت نظر انداز کیا۔ شام خوبصورت ہوئی اور پھر جب اس نے گھر جانے کا ذکر کیا تو جواد سیال خود اسے انصاری حویلی ڈراپ کرنے کے بعد باہر سے ہی واپس چلے گئے، حالانکہ دل بہت چاہا اس وحشی ہارے ریچھ سے ملاقات کریں، پر وہ اسے منہ لگانے کے بھی لائق نہ سمجھتے تھے۔ مشائم کے آ جانے پر ایزل مریم نے بھی اپنی بقیہ تکلیف بھی دبا لی اور اسے بس اذان اور زینو کے بیچ سب بہتر ہونے کا ہی بتایا، جو اس نیوز پر سلمان کے جانے کی ساری افسردگی بھلا گئی۔ جبکہ طلال نے بھی ڈنر ایزل، بابی، دیان اور مشائم کے ساتھ کیا اور کمل بھی جب واپس آئی تو طلال کی واپسی کا سنے سیدھا اس کے اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ او ہنی تم آ گئے۔ کمل اس کے پاس آ کر اس سے پہلے سے لپٹتی، طلال نے ناگواری سے اس کی بازو پکڑے، نفرت سے دبوچا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر تم نے میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو طلاق دے دوں گا تمہیں۔ طلال کے منہ سے وہ دھتکار، ذلت اور نفرت سننے کی عادی تھی، پر یہ دھمکی اس نے ان 13 سالوں میں پہلی بار دی، جس پر کمل نے اس کا وہیں سے گریبان وحشیوں کی مانند جکڑا۔ اگر تم نے یہ بات دوبارہ کہی طلال انصاری تو مار دوں گی تمہیں۔ تم سب کر سکتے ہو، کمل انصاری کو چھوڑ نہیں سکتے، برباد کر دوں گی تمہیں۔ بیوی ہوں تو کیا ہوا، دنیا جہاں کے سامنے تمہاری پرسنل فوٹوز شیئر کرنے میں مجھے بالکل شرم نہیں آئے گی۔ یہی تو وہ دھمکی تھی جس سے 13 سال پہلے طلال کو اس ناپسند فیصلے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ بدذات عورت، تم اپنی کیوں نہیں کر دیتی؟ مشہوری ملے گی اور ہو سکتا ہے تمہارے اس بدبخت جسم کا کوئی عاشق بھی نکل آئے۔ اب تم مرو جیو یا طلال انصاری کو جس مرضی کے آگے بدنام کرتی پھرو، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ میرے پاس بھی تمہاری اور تمہارے عاشق کی بہت سی تصویریں ہیں، اگر منہ چھپا کر کسی کونے خدرے کی تھوڑی سی جگہ چاہتی ہو تو میرے سامنے آنے سے گریز کرنا۔ دعا کرتا ہوں میری اولاد تم جیسی کی کوکھ میں کبھی نہ پلے۔ اگر میری بھول ایسا کر بھی گئی تو اس بچے کا گناہ گار بھی طلال ہوگا۔ جتنے گناہ میں نے کیے شاید خدا مجھے اس عذاب میں بھی ڈال دے، لیکن تم جیسی کا اس پر سایہ بھی پڑنے نہیں دوں گا۔ اب یہ منحوس منہ لے کر دفع ہو جاؤ۔ طلال نے اس کی اوقات اسے نہ صرف یاد دلائی بلکہ ہاتھ پکڑ کے اسے اسٹڈی سے باہر دھکیلا، جبکہ کمل اس وقت دنیا راہ کر سکنے کی حد تک وحشی ہو رہی تھی۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں طلال انصاری، پہلے ذرا تمہارے اس کمیلین کو مزہ چکھا لوں، پھر تم بھی اس ذلت کا بدلہ دو گے، یاد رکھنا۔ اپنی اہانت و سبکی پر وہ مزید انتقامی ہوتی وہاں سے پیر پٹھے گئی، جبکہ طلال تو گہرے گہرے سانس بھرتے اپنا امڑتا اشتعال ہی دباتے رہ گئے۔ وہ واپس فارم ہاؤس آیا تو سیدھا روم میں ہی چلا آیا، مگر وہاں میٹرس کی چادر پر سلوٹیں تو تھیں پر زینش نہ تھی۔ تبھی وہ فکر مندی سے باہر آیا، تمام رومز گنگالنے کے بعد وہ کچن سے آتی آواز پر رکا تو اس لڑکی کو دیکھ کر رکا دل واپس بحال ہوا۔ ایک لمحہ تو موجود نہ پا کر اذان کا دل بند ہوا۔ وہ اداس سے چہرے کے سنگ کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑی کچھ بنا رہی تھی، شاید بھوک کی وجہ سے ہی اس کی نیند ٹوٹی، تبھی کچھ بنانے وہ کچن میں آ گئی۔ یہاں چونکہ شیف موجود ہوتا تھا سو سب سامان بھی تھا۔ زینش نے اس کے اندر آنے سے پہلے اس کی مسحور کن خوشبو محسوس کر لی، پر خود کو لا تعلق دکھایا، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آ کر رکا۔ وہ کچھ سوپ ٹائپ بنا رہی تھی، خوشبو کے مزیدار جھونکے بتا رہے تھے وہ بہت مزیدار ہے۔
کیا بنا رہی ہو؟ اذان نے اس کے حزن زدہ چہرے پر نظر جمائے۔ اس کے حرکت کرتے ملائم ہاتھ کو پوچھنے کے بیچ چھوا تو وہ اس کے ہاتھ کو بری طرح جھٹک کر ذرا پرے سرک گئی۔ بھوک لگ رہی تھی، سوچا کچھ بنا لوں، چکن کارن سوپ ہے، آپ کے لیے بھی اچھا رہے گا اگر پینا چاہیں تو۔ وہ اس کے سوال کا جواب اجنبیت کے سنگ دے کر لاسٹ میں سالٹ ایڈ کیے پلٹی اور بریڈ کے ساتھ اس نے وہ وہیں ڈش آؤٹ کیے۔ کچن ڈائننگ کارنر جہاں 3 عدد کرسیاں اور خوبصورت سی تکون میز تھی اس پر سجایا۔ پانی وہ پہلے ہی رکھ چکی تھی۔ خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے لیکن تم نے مجھے اچھے سے آفر نہیں کی۔ وہ اس کے کرسی پر بیٹھنے کے بیچ کیے شکوے پر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نرمی کی جھلک تک نہ تھی۔ کی تو ہے، وہ اس کے ایسے سرد پن کا عادی نہ تھا۔ تبھی بے چین ہوئے، ساتھ ہی کرسی سنبھالے بیٹھا بھی اور اس کا ٹیبل کی سطح پر رکھا ہاتھ بھی اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا جسے وہ چاہ کر بھی چھڑوا نہ سکی۔ چہرے پر ہزاروں رنگ اترے۔ وہ اب دیکھ سکی کہ وہ کافی بدلا لگ رہا ہے کیونکہ اس نے بلیک شلوار قمیض جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے توانا پہاڑ وجود پر یہ لباس دگنا جچا، گویا ذرا ذرا کا فولڈ کیے وہ یوں تھا کہ اس سے کوئی بھی پوری نظر ہٹانے میں ناکام ہو جاتا۔ گردن پر بندھی پٹی چھوٹے سے بینڈیج میں بدل چکی تھی۔ پینٹ شرٹ میں ہی وہ اسے دیکھتی آئی تھی لیکن یوں شلوار سوٹ میں وہ بہت زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی وہی مسحور کن خوشبو زینش نے اس فارم ہاؤس میں بھی اسی شدت سے محسوس کی، حالانکہ یہاں اسے وہ اگر وڈ کا کینڈل پاٹ کہیں دکھائی نہ دیا۔ شاید یہ خوشبو اذان کی ذاتی تھی۔ وہ نظر ہٹا گئی ورنہ وہ اس من موہنے روپ سے اسے دیوانہ کر دیتا۔ لیکن جیسے اجنبیوں کو تکلف کے تحت کی جاتی ہے آفر، مجھے تمہارے ایسے لا تعلق رویے کی عادت نہیں زینش۔ تمہارے تو سب لفظ، تمہاری یہ آنکھیں میرے لیے والہانہ پن سے لبریز تھیں۔ ویسی ہی ہو جاؤ، بھلے مجھے اپنے قریب مت آنے دینا لیکن ہم دوستوں کی طرح بات تو کر سکتے ہیں۔ وہ اس سے صرف ایک من پسند جملے یا من پسند نظر کا طلبگار ہے۔ یہ زینش کے اعصاب پر باری ہوا۔ وہ اس کے سحر سے نکل پانا دوبر جان رہی تھی۔ پھر وہ اس کا ہاتھ جس کیف آگیں انداز میں چھو کر انگوٹھے کی پوٹ سے سہلا رہا تھا، وہ زینو کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ میں آپ کی دوست نہیں ہوں، نہ بننا چاہتی ہوں، اور سب والہانہ پن ختم ہو گیا۔ اس وقت مجھے اپنا آپ زہر لگ رہا تو آپ کیسے اچھے لگیں گے؟ پھر بھی آپ نے برا کیا لک چینج کر کے مجھ پر اپنی خوبصورتی اور وجاہت کے سنگ خبردار اگر روب ڈالا۔ میں آپ سے زیادہ پیاری بھی ہوں اور اچھی بھی۔ وہ گھبراہٹ اور بڑبڑاہٹ میں وہ بھی بول گئی جو نہیں کہنا تھا۔ اوزان اس اپنائیت بھرے ماحول میں ساری تھکن بلا بیٹھا، یعنی وہ اسے یوں اچھا لگ رہا تھا، یہ سوچنا ہی حسین تھا۔ نو، میں زیادہ ہینڈسم ہوں۔ وہ جان بوجھ کر بات بڑھا گیا جس پر زینش نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ کوئی نہیں ہے بھی تو آپ کا کمال نہیں بلکہ آئی جان کا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاپا بھی پیارے ہوں لیکن میں ان سے نفرت کرتی تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی۔ ان دو کا کمال ہے کہ آپ بھی پیارے پیدا ہوئے، دونوں کی بیوٹی ایڈ ہو گئی۔ وہ اس کے پھر سے اداس ہونے پر خود بھی سنجیدہ ہوا۔ پھر ہمارا بیبی تو ایکسٹرا پیارا ہوگا۔ وہ یہ جملہ تبھی بولا تاکہ وہ اس تکلیف سے نکل کر اس جملے کے فطری خوف کے سبب خوف کھا جائے، اور وہی ہوا۔ چھوڑیں مجھے، وہ اس کا ہاتھ چھڑواتی اس سے پہلے کپ کپا اٹھتے چہرہ موڑے سے بھاگ کر جاتی۔ اوزان نے اس کی کلائی پکڑے وہیں واپس بٹھایا جس کا چہرہ سرخیوں میں ڈلا۔ وہ سرخیاں غصے، شرم اور خوف کی ترجمان تھیں۔ کیا ہو گیا؟ کبھی نہ کبھی تو یہ ہوگا۔ کیا تم ہمارے فیوچر کی بیبی سے غصہ ہو یا مجھ سے؟ وہ جتنا بن رہا تھا اتنا نہ معصوم تھا، نہ شریف، نہ کوئی فیوچر ہوگا نہ ایسا کچھ۔ اپنی حد میں رہیں، مجھ سے ایسی بات دوبارہ مت کیجیے گا۔ جائیں جس مرضی سے شادی کر لیں اور بڑھاتے رہیں دنیا کی آبادی۔ وہ اس سے روٹھی ہوئی یہ سب بڑبڑائے، ہنسی پیاری لگی تبھی تو اوزان سے اس پر نظر ہٹانا مشکل ہوا۔ اس کے ہونٹ عارض اوزان کو ہونٹوں سے چھونے کی دعوت دے رہے تھے۔ اوہ، مطلب تم مجھے دوسری شادی کی اتنی آسانی سے اجازت دے رہی ہو؟ واہ! اوزان نے اسے تنگ کرنا جاری رکھا مگر یہ حد تھی جس کے بعد وہ یقیناً رو پڑتی۔ دوسری کی نہیں، پہلی کی دی ہے۔ مجھ سے تو آپ نے صرف نکاح کیا نا، میں کون سا دلہن بنی ہوں جو خود کو شادی شدہ سمجھوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، چھوڑیں ہاتھ۔ آنکھوں میں آتے آنسو بے دردی سے رگڑے۔ وہ جو شکوہ کر بیٹھی اوزان کو کہاں زیب دیتا تھا کہ اس کا شکوہ دور نہ کرتا۔ تم میری دلہن بننے کا اقرار تو کرو زینو، میں بھی بنا دوں گا تمہیں، اور میری بیوی بننے کے لیے تمہارا مجھ سے نکاح کافی تھا۔ تم رخصت بھی ہو چکی ہو، اگر بھول گئی ہو تو یاد دلا دوں کیا؟ وہ اس کے تکلیف دبانے کو محسوس کیے یہ سب جان بوجھ کر کہہ رہا تھا۔ شاید وہ اس وقت اس کا پرسنل دماغی ڈاکٹر تھا، اس کی سائیکی سمجھ کر سوال کر رہا تھا۔ نہیں، جانے دیں بس مجھے۔ وہ اپنے شوق سے سوپ بنا کر بنا پیے جاتی، یہ اوزان کیسے ہونے دیتا؟ اوکے، میں بالکل چپ، لیکن یہ جو محنت کی ہے اسے کھانے کا شرف بھی دے دو۔ میں تنگ نہیں کر رہا بالکل۔ بھوک تو اسے واقعی لگی تھی اور یہ سوپ بھی زینو کا فیورٹ تھا۔
تبھی اوزان کے یوں باز آنے پر وہ چپ چاپ اپنا سوپ پینے لگی۔ کھانے کے دوران اوزان نے اسے بالکل مخاطب نہ کیا، بس وہ اس مزیدار سوپ کو سراہنا چاہتا تھا کہ کاش وہ اپنے ہاتھ چومنے دے جن کا اس قدر مزیدار ذائقہ ہے۔ برتن دھوئے مل کر اوزان نے بھی اپنی بھوک اچھے سے مٹائی، مگر اب اسے ایک کپ کافی درکار تھی، جبکہ زینش نے پلیٹس اور باؤلز اٹھاتے ہاتھ اس کی آفر پر تھمے۔ ہرگز نہیں، چلے جائیں کچن سے، میں خود دھو لوں گی۔ زینو نے فوری منع کیا اور پلٹ گئی۔ اوکے، ایک کپ بلیک کافی بنا دو، پھر اگر زحمت نہ ہو تو، اور باہر لان میں لے آنا، تب تک میں تھوڑی چہل قدمی کر لوں۔ وہ اس کو دیکھے بنا سر ہلا گئی، جبکہ اوزان جاتے جاتے قریب آ کر رکا تو وہ گریز کا تاثر دیتی پہلے ہی پرے سے رکھ گئی۔ اس کی تنبیہی نظریں خاصی دبنگ تھیں۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ زینش اس کے ارادے سمجھ گئی، تبھی گھر آئی۔ اوزان نے مسکراہٹ ہونٹوں پر فوری دبائی اور چپ چاپ کچن سے نکل گیا، اور اس کے جاتے ہی زینش نے یوں سانس لیا جیسے اس کی موجودگی میں روک رکھا ہو، لیکن کل کے وہ لمحے یاد آتے ہی اسے لگا دل دھڑک گیا ہو۔ بھلے اس وقت اوزان آس پاس نہ تھا، لیکن زینش کے لیے کھڑے ہونا اب بھی محال ہوا۔ خود کا دھیان سنبھالے اس نے برتن دھوئے اور پھر اوزان کے لیے کافی بنائی۔ بنانے کے بعد اسی سوچ میں تھی کہ شکر ڈالے یا نہیں، سو شوگر پاٹ ہی اس نے مگ کے ساتھ ٹرے میں رکھا اور لے کر باہر لان میں آئی، جہاں وہ واک کرنے کے ساتھ ایک ہاتھ سے فون سکرول کرتا، دوسرا ہاتھ اپنے کبھی سر کے بالوں میں پھیرتا، کبھی سیاہ داڑھی پر۔ زینو کچھ دیر اس کی یہ حرکات دیکھتی رہی، پھر لان کی سمت بڑھی۔ آپ کی کافی۔ زینش نے ہنوز سنجیدگی سے ٹرے میز پر رکھی اور فضا میں چھائی اوزان طیب کی خوشبو اس سے پہلے اس کے دل کی دھڑکنیں سست کرتی وہ پلٹ گئی، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے روبرو لے آیا اور پکڑ کر اپنی کمر کے اطراف زینو کے دونوں ہاتھ جمائے، اور زینش ہل بھی نہ سکی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے بھلے روٹھی ہو، لیکن آس پاس رہو، آؤ واک کرتے ہیں، دیکھو موسم کس قدر خوبصورت ہے۔ وہ اس کو واپس پہلے جیسا کرنے کے جتن کر رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ اس کے سینے سے گال اور سر لگاتی اس کے وجود میں سمٹ گئی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ بوجھل تھی، اپنا آپ تک سنبھالنا مشکل تھا۔ دیکھو جولیٹ، رومیو بھی اداس ہو رہے ہیں، وہ ہم دو کا بہت اثر لیتے ہیں۔ اوزان نے اس کی توجہ بھٹکائی تو وہ فوراً سے اس سے دور ہوتی گردن موڑ گئی۔ جولیٹ نے اپنی گردن رومیو کے چہرے سے یوں جوڑ رکھی تھی، وہ واپس گردن گھما کر حیرت سے اوزان کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا، یہ تو کرتے بھی وہی ہیں جو ہم۔ وہ اس کے معصومانہ انداز پر دبا سا مسکرایا، ہاتھ بڑھا کر زینش کی بنا کسی بے خودی کے ہاتھ کی پشت کے سنگ گال سے ہلائی تو اس کے اس لمس پر گھبرائی اور فوراً نظر چرا لی، شاید اس لیے کہ ان دو کو ہم پسند ہیں۔ وہ اوزان کی وضاحت پڑھنا چاہتے ہوئے ہوش ہوئی، اور جب ہوش ہوئی تو مسکرائی، پھر سے نظر اٹھا کر اوزان کو دیکھا۔ وہ اس قدر پرکشش انسان تھا کہ اسے دیکھتے آنکھیں کبھی سیر نہ ہوتیں، اور یہ کشش اس شخص کے وجیح چہرے کی نہیں، پاک روح کی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ اسے ایک دم یاد آیا تو پوچھ بیٹھی۔ حویلی۔ آئی جان کی طبیعت کچھ ڈاؤن تھی، انہیں دیکھنے۔ اوزان نے اسی نرمی کو برقرار رکھے جواب دیا۔ وہ رومیو اور جولیٹ کو دیکھنے کے سبب اس سے دور ہو گئی تھی، اور اب پھر سے دل چاہ رہا تھا وہ اسے گلے لگائے۔ اب کیسی تھیں وہ پھر سے نظر جھکائے بولی، جبکہ اوزان کی توجہ اس کی جھکی پلکیں کھینچ کر اختیار چھین سا رہی تھی۔ بہت شدت سے وہ اس کے قریب کچھ لمحے گزارنے کا خواہش مند تھا کہ کاش وہ اسے اپنے بالوں کو چھونے دے، جو فاصلے کے باوجود اپنی تر و تازہ خوشبو فضا میں بکھیر رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو تا دیر ہاتھوں میں مقید رکھنے دے تاکہ وہ زینش کی ٹھنڈی ہتھیلیوں کو حرارت بخشے، اس کے چہرے کا ایک ایک نقش دیکھ کر ہونٹوں سے چھونے کی اجازت دے تاکہ وہ اس سکون کو چھو سکے جو آنکھوں کے لیے تو بہت راحت انگیز تھا۔ وہ اوزان کی خاموشی پر نظر اٹھا کر دیکھنے لگی تو اوزان نے فوراً سے اس پر سے اپنی نظر ہٹا کر چرائی، اور یہ لمحہ زینش کو بہت کچھ بتا گیا۔ اوزان طیب کی چاہت، خواہش، خوشی ہاں بہتر تھیں۔ آؤ واک کریں، لگتا ہے بہت تیز آندھی آنے والی ہے، موسم میں عجیب سی شدت پسند مہک گھلی ہوئی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑے دوسرے ہاتھ میں کافی مگ اٹھائے واک کرنے لگا تو زینش نے چپ چاپ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مقید دیکھتے نظر اٹھا کر اوزان کو دیکھا۔ اس کی بات پر وہ تھوڑی حیران ہوئی۔ اگر نہ آئی تو وہ اس کے بے اختیار پوچھے سوال پر سے گردن گھما کر کافی کے سپ بڑے دیکھتا مسکرایا، تو اوزان طیب لے آئے گا آندھی؟ وہ اس کی بے تکلفی اور ذومانیت پر خفت سے سرخ ہوئی۔ مجھے سونا ہے، جانے دیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھڑوائے مچلی تو اوزان نے اس کا ہاتھ ذرا سا کھینچے اسے اپنی طرف سرکایا جو اس سے نظر تک نہ ملا پائی۔ ایک شرط پر جانے دوں گا۔ اوزان کی شرط تو بعد میں، یہ نزدیکی اور استحقاق پہلے زینو کی جان لے لیتا۔ کیسی شرط؟ وہ فوراً سے بولی، تاکہ جتنا جلدی ہو سکے جان چھڑوا کر بھاگے۔ ہم ایک ہی روم میں سوئیں گے۔
زینش نے اس کی طرف نظر اٹھائے دیکھا، آنکھوں میں بے پناہ ڈر تھا۔ آپ کاؤچ پر اور میں بیڈ پر۔ زینش نے خود ہی سب ڈیسائیڈ کیا، جس پر وہ اس کے واپس ہاتھ چھڑوانے پر اس کو روک گیا۔ ہرگز نہیں، ایک ہی بیڈ پر، کمرہ الگ تھا تب بات اور تھی، ایک کمرہ ہوا تو جگہ بھی ایک۔ وہ اس سے اجازت نہیں لے رہا تھا بلکہ حکم سنا رہا تھا جو زینش سے ٹالنا مشکل ہوا۔ اوکے آپ سو جائیں، مجھے نماز پڑھنی ہے ابھی، گڈ نائٹ۔ وہ اس بار اس کا ہاتھ چھڑوا کر اندر بھاگی، جبکہ اذان کی توجہ حسیب کی کال نے مبذول کی اور وہ میز کرسیوں کی جانب آیا اور مسکرا کر کال پک کرتے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف وہ بہار کے ساتھ ڈنر کرنے آیا تھا۔ سارا دن وہ لوگ کافی خوبصورت جگہوں پر گھومے تھے۔ بہار وہاں مل جاتی، کسی جاننے والی کے پاس ذرا رکی تو حسیب نے بھی فوری اوزان کو کال ملائی۔ مل گئی تجھے فرصت، بہار سے خود کو ہضاں کرنے سے خبیث۔ فون لگتے ہی اوزان کا شکوہ اس تیکھے لاڈلے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ حسیب پلٹ کر ڈارک براؤن ماڈرن گاؤن ڈریس میں ملبوس بہار کو دیکھے دل جلا سا مسکرایا۔ مت پوچھ یار، دسترس بڑی بری چیز ہے، اور اس سے بری شے جنون۔ ایسا لگتا ہے وہ میرے ساتھ ایک دن بھی مزید رہی تو سارے سوئے ارمان جگا دے گی۔ بتا رہا ہوں کچھ کر بیٹھوں گا اوزان۔ آج پہلی بار وہ حسیب کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سمجھ نہ آیا اس کی حالت زار پر ہنسے یا غصہ ہو۔ سنبھال خود کو، خبردار اگر اس کے آگے ہلکا پڑا تو حسیب، جان لے لوں گا تیری۔ اسے اگر تجھ سے محبت ہوئی تو وہ جھکے گی، انتظار کر اس لمحے کا۔ اور کیا تو اتنا ارزاں ہے کہ اس لڑکی کی ایک پکار پر لبیک کر دے گا، ہر ستم بھول کر؟ دیکھ حسیب، مرہم بن اس کا، اسے اپنی کمزوری مت تھما، وہ اتنی جلدی سدھرنے والی چیز نہیں۔ تیری آنکھ میں اگر اس کی وجہ سے ایک آنسو بھی آیا تو تیری بہار گئی۔ اوزان اسی لمحے سے ڈرتا تھا، تبھی تو اسے روکتا تھا کہ وہ لڑکی اسے ویران نہ کر دے، اور اب ایک ہی دن میں حسیب کے درماندہ ہونے نے اوزان کا دل بھی خوف زدہ کیا۔ جانتا ہوں اوزان، کیا کروں، اسے خود کے لیے ترستا دیکھتا رہوں۔ یار یہ بہار بہت الگ ہے جو میرے پاس آئی یا جو مجھے ملی، بہت پیور۔ تجھے پتہ ہے میرا دل ایویں نہیں دھڑکتا، اور ایویں سی کے لیے دھڑکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے دیکھتے ہی کچھ ہونے لگتا ہے۔ حسیب اپنی بے بسی یا اللہ سے کہہ سکتا تھا یا اوزان سے، جبکہ اوزان نے کافی مگ میز پر جھک کر رکھتے، واپس سیدھا ہوتے یوں سانس بھری جیسے سینے پر بوجھ بنی ہو۔ پھر بھی حسیب، جو خیانت کرے گا جھکے گا بھی پہلے وہی۔ میں جانتا ہوں بہار نے مجھ سے محبت نہیں کی، بس ایک جنون پالا تھا، اور جب تک اسے وہ خاص اور سچی محبت تجھ سے نہ ہو جائے، میرے دل میں نہ اس کے لیے رحم ہے، نہ تیرے لیے بہکنے کی کوئی اجازت۔ یاد رکھی میری بات؟ اوزان نے اسے صاف لفظوں میں تنبیہ کی، کیونکہ حسیب کی تکلیف وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑا تو رحم کھا یار۔ حسیب کی مسکینی پر اوزان کو تپ چڑھی۔ پٹ مت جانا مجھ سے، شرافت سے کل واپس آ اور مل مجھ سے، بلکہ وقت بتا دینا، میں تیرے گھر پہنچ جاؤں گا۔ تیری چھترول کی لائیو کوریج بھلا اوزان کیسے مس کر سکتا ہے؟ اوزان اس وقت واقعی سنگ دل بنا، جبکہ حسیب بھی مسکرا اٹھا۔ کمینہ، بتا دوں گا، آ جائیں جلے پر نمک کی بوری الٹنے۔ یہ بتا تیرا کیا سین ہے، کوئی والا رومانٹک سین ہوا، یا تو نے ابھی بس تاڑنا ہی جاری رکھا ہوا ہے میری معصوم بھابھی کو؟ یار قسم سے تو رومانس کرتا کیسا لگے گا، کاش میری یہ گناہ گار آنکھیں یہ دیکھنے کا شرف پاتیں۔ حسیب کی یہ سب آفت باتیں سچ میں اوزان کا موڈ فریش کر گئیں۔ رومانس کرتا کمیلین دیکھنے کی ہمت کسی بشر میں نہیں، صرف زینش اوزان کے۔ نکل تو یہاں سے لفنگا۔ اوزان کی جوابی حملہ آوری پر حسیب کا قہقہہ چھوٹا۔ خود بہار نے حیران ہو کر گردن گھما کر اس مست جن کو دیکھا تو اسے اتنا سنگین ہنستے دیکھ کر وہیں تھم گئی۔ ہاں، او میرے خدا، مطلب تو بہت ہی وہ لگتا ہے، یا اللہ، یہ میسنا آپ نے مجھے کہاں سے چھانٹ کر دیا۔ میری بھابھی بیچاری، اللہ ان کو حوصلہ و ہمت دیں، پتہ نہیں کیسے زندہ ہیں ابھی تک۔ حسیب کی چونچال باتیں اوزان کو بھی دبا دبا مسکرانے پر اکسا رہی تھیں۔ تو آ ذرا واپس، تیری گردن مروڑتا ہوں، چل رکھ فون، اور خبردار جو تو نے کوئی ترسی حرکت کی اس بہار بی بی کے آگے۔ اوزان کا پیار، لاڈ، فکر تو حسیب کے دل کی رونق تھا۔ ہنستے ہوئے اس نے کمیلین کی کال کاٹی، جبکہ بہار اس لیڈی سے ملاقات ختم کرتی وہیں اس کے پاس آ کر رکی تو حسیب کے چہرے پر اب تک مسکراہٹ کے پھول کھلے تھے۔ بنا کچھ سوچے وہ قریب ہوئی اور اپنے انابی ہونٹوں سے حسیب کی گال چوم لی۔ حسیب کی مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی۔ تم ہنستے ہوئے کسی کو بھی مار سکتے ہو، I'm falling in love with your laughter۔ وہ اس کے کمپلیمنٹ پر بہت جبر سے مسکرا سکا۔ اس لڑکی نے یہ حرکت یہاں پبلک میں کی، اور تبھی حسیب تھوڑا انکمفرٹیبل ہوا، کیونکہ وہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں، بیوی تھی۔ ڈنر کرتے ہیں، وہ سنجیدگی سے اس لیے ٹیبل کی طرف بڑھا، جبکہ بہار نے اس کی سرد مہری کھانے کے بیچ بھی نوٹ کی، جس میں وہ بہار کے سوالات کا بس ہاں یا نہ میں جواب دیتا رہا۔ صبح 5 بجے ان کی واپس پاکستان فلائٹ بھی کنفرم ہو گئی۔
ڈنر کے بعد وہ واپس ہوٹل آئے تو باہر سے اس کی مزید چپ برداشت نہ ہوئی تو وہ بیگ وہیں میٹرس پر پھینکتے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے روبرو لائی۔ کیا تمہیں میرا کس کرنا برا لگا؟ تم کب سے مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ تم ہنس رہے تھے اور باہر نے تمہاری ہنسی چھین لی۔ تمہارے ہونٹوں پر ہنسی بہت خوبصورت لگی نا؟ وہ طرف اٹھتی قریب ہوئی اور اپنے ملائم ہاتھ کی انگلیوں کو اس کے ہونٹوں پر پھیرے۔ وہ حسیب کی آنکھوں میں تڑپ کر جھانکی۔ حسیب کا اس کی چاہ میں ڈوبا دل کٹ سا گیا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بہت زور کی کس کی تم نے، جبڑا دکھ کیا میرا، بس اس لیے منہ پھلا لیا میں نے۔ وہ اس کو اپنے ان دو جملوں سے رونے سے ہنسنے پر جیسے لایا۔ وہ اس قدر ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں تو ڈر گئی کہ خدا نخواستہ تمہاری ہنسی نہ چھین لی ہو۔ بائی دا وے آج بہار کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جو میں نے پورا تمہارے ساتھ گزارا، تھینک یو۔ وہ فوراً بہتر ہوئی، بس اس کی اطراف بازو لے جا کر اس کی چوڑی پشت پر باندھے اس کے سینے لگی۔ وہ بھی رسمن سا مسکرا کر دل کے ارمان دباتا اس کی پشت سہلانے لگا۔ جی جناب 36 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، اور جو میں نے انسٹا پہ سنیک دیا تھا وہ نیکسٹ 37 ایپیسوڈ میں ہوگی، اور بہار اور حسیب کی بھی اسپیشل مومنٹس ہوں گے اگلی قسط میں 37 کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو 24 گھنٹے کا مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بتائیے گا اس ایپیسوڈ پہ اچھا سا رسپانس دیجیے گا اور بتائیے گا کیسی لگی۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں یعنی 37 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔